بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا إذا شرط في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى حتى لا يتمكن الزوج من إخراجها عن بيت العدة لأن السكنى في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا ہے معمور بے موقت غیر موقت جی. اور یہ جو اب مسئلہ شروع ہوا تھا کہ اگر شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا جی تو بندہ مقرر نہیں کر سکتا. بندہ مقرر نہیں کر سکتا. جس کو شریعت نے مطلق رکھا ہے بندہ کوئی تعیین کر کے اس کو آگے پیچھے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. سمجھیا بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ بندہ اپنے حق میں تو تصرف کر سکتا ہے لیکن شرعی مسئلے میں تصرف نہیں. سمجھی بے روزہ اس نے نفلی جو ہے نا منت مان لی تھی تو نیت کی نفل کی تو وہ نفل نہیں ہوگا بلکہ وہی منت کا ہوگا. اس لیے کہ نفل بندے کا حق ہے. کیا ہے؟ تو بندے نے آپ اس کو نفل سے نکال کر واجب بنایا ہے لہذا اپنے حق میں تصرف ہوگا کہ وہ نفل نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا وہی منت کا ہوگا. سمجھی بات. اب اسی پر ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کو جتنا اختیار ہو اتنا تو تصرف کر سکتا ہے لیکن جو شریعت کا حق ہے اس میں بندہ تصرف سمجھ آؤندی پہ یہ پچھلی گل جوڑی دی پھر بھی کوئی نہیں پتہ لگتا جی. تو اللہ تبار حاضل معنی کیڑا ہو کہ تصرف بندے کا اثر کرتا ہے اپنے حق میں نہ کہ شارع کے حق میں شریعت کے حق میں. اس معنی کے اعتبار پر ہمارے مشائخ نے فرمایا دھیان کرو بھائی. عورت نے خاوند سے طلاق مانگی. عورت نے خاوند سے طلاق مانگی. سمجھی کہا کہ حق مار میں تجھے واپس کرتی ہوں یا جو تو نے دینا ہے وہ چھوڑتی ہوں یا تو نے میرے مکان نام لگایا ہے میں واپس کرتی ہوں جو چیز تو نے مجھے دی ہے. تو اس طرح جو عورت طلاق مانگے کسی چیز کے عوض خاوند اس کو طلاق دے اس کو شریعت میں خلو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلو. اب جب عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا کیا کیا؟ طلاق کا مطالبہ کیا تو میاں بیوی دونوں نے شرط کر دی کہ بھئی عدت کے اندر نہ عورت کو رہائش ملے گی نہ خرچہ ملے گا. نہ عورت کو رہائش ملے گی نہ خرچہ ملے گا. سمجھ آئیے یہ دونوں کی شرط لگا دی. حکم یہ ہے نفقہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن عدت اس نے خامد کے گھر میں گزارنی ہے یہ ساقط نہیں ہوگا. کیوں؟ دلیل آگے آ رہی ہے. کیا کہ جی مسئلہ اسی معنی کے اعتبار پر ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ جب زوجین نے خلو کرتے ہوئے خلو طلاق دسی ہے نا پیسے دے کے طلاق لینا زنانی دا یار سے آپیا خلو کرتے ہوئے بول لگا کچھ رک جانا پرانی گڈی طرح جی استاد کو پڑھ لگا کہ ٹل لائے دا اپنا بولی آوے دا چپ نہیں کری دی جی تسی میں نو ویکھن لگ پیندے ہو یار. زوجین نے خلا کرتے ہوئے جب شرط لگائی کہ عدت کے دنوں میں نہ عورت کے لیے نفقہ ہے نہ رہائش ہے دونوں نہیں ہوں گے اس پر خلو کیا انہوں نے. اس کے اوپر انہوں نے خلو کیا ہے تو نفقہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن سکنا ساقط نہیں ہوگا
وہ عدت خامد کے گھر گزارے کی عدت جو سکنا ہے وہ ساکت نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ آئے؟ کسی اور سمجھ آیا دسو مسئلہ کی ہے. جب شرط لگائی زوجین نے خلو میں کہ نہ خلو ہوندہ بے عورت پیسے دے کے طلاق لوے چاہمیں ہوں نہ خرچہ فی مفتدت بے دوجہ سبارہ پڑھ چکے سمجھائی ساری گالوں تھے جیے جی. نہ خرچہ ہے عورت کے لیے اور نہ سکنا ہے. تو حکم یہ ہے کہ نفقہ تو ثابت ہو جائے گا لیکن سکنا ثابت نہیں ہوگا. عدت خامد کے گھر گزارے گی حتیٰ کہ نئی قدرت رکھتا زوج عورت کو نکالنے پر عدت کے گھر سے. وہ اس کو عدت والے گھر سے خرچہ ساکت ہو جائے گا لیکن قدرت نہیں رکھتا. اندہ معنی کر دلیل بات پڑھ دیں ہم. اور اسی معنی کے اعتبار پر اور کس معنی پر کہ بندہ اپنے حق میں تصرف کر سکتا ہے شریعت کے حق میں نہیں کر سکتا. کمال ہے یار. فرمایا ہمارے مشائخ نے جب شرط کی زوجان نے خلو میں کیڑی شے دی یہ کہ نہیں نفقہ اور عورت کے لیے نہ سکنا. نہیں نفقہ عورت کے لیے اور نہ سکنا. یہ دو میں شیئں کوئی نہیں. اس شرط میں طلاق دینا ماں ساکت ہو جائے گا نفقہ. ہو جائے گا نفقہ. اتنے لکھا ہے یعنی وجوب نفقہ ساکت ہو جائے گا. اصل ساکت نہیں ہوگا. دے وے تو حرج کوئی نہیں. یہ نہیں کہ دے وے گا تو مجرم بن جائے گا. نہ کہ سکنا اندہ معنی کرو. اور اسی معنی کے اعتبار پر فرمایا ہمارے مشائخ نے جب شرط کیا زوجان نے خلا میں یہ کہ نہیں نفقہ عورت کے لیے اور نہ ہی سکنا تو ثابت ہو جائے گا نفقہ نہ کہ سکنا. اور سکنا میں نہیں رہائش اور اسی معنی کے اعتبار پر فرمایا ہے مشائخ نے ہمارے مشائخ نے حنفیہ دے مشائخ نے کالا مشائخ نا ہمارے مشائخ نے جب شرط کی زوجان نے خلو میں یہ کہ نہیں نفقہ اس کے لیے اور کس کے لیے عورت کے لیے اور نہ رہائش ساکت جواب ہی ہے زیادہ ساکت ہو جائے جواب ہی جواب ہے. اور کریمے تو شروع کیتا بشرط جواب ہے مانا کرنے لگا تو مانا کرنا آج تک نہیں پکایا ہے نا. شروع کیتا نا تو پکوایا نا کروڑ باری لیکن نہیں. تو ساکت ہو جائے گا نفقہ. اینا شہزادیاں دے متھے لگا ہے مسکین مردہ بدستے زندہ جی. تو ساکت ہو جائے گا یعنی اشارے نال بھی سمجھ نہیں ہے بھی یہ جواب ہی جی تاکہ معنی پورا ٹھیک ہو جائے جی. تو ساکت ہو جائے گا نفقہ نہ کہ سکنا. ہن ترجمہ نہیں سمجھ آਉਂدا پے مطلب جڑا دسیا وہ کہڑے پاسے جانا ہے جی. ہن اگلا ترجمہ کرو. حتیٰ کہ نہیں قدرت رکھتا زوج نہیں قدرت رکھتا زوج عورت کے نکالنے سے عورت کے نکالنے سے نال علاوہ لکھا بھی ایک نسخہ ہے عورت کے نکالنے پر عدت کے گھر سے عدت کے گھر سے حتیٰ کہ نہیں قدرت رکھتا زوج عورت کے نکالنے سے عدت کے گھر حتیٰ کہ نہیں قدرت رکھتا زوج اور عورت کے نکالنے سے عدت کے گھر سے. اب خدر حتیٰ لا یتمکنا قدرت کیوں نہیں رکھدا باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اے جتھے رکھیا جے نا اپنی ہمت دے مطابق اتھی رکھو عدت وچ. تے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن تے ولا یخرجنا نہ کڈو تے نہ آپ نکلنا نہ تسی پڑھو نا کاری جی. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجنا اخراج کڈنا تے خروج نکلنا نہ او گھراں وچوں نکلن تے نہ تسی کڈو کدوں عدت دے دن اے شریعت دا حق ہے. کندا ہے شریعت دا ان بیت العدت
یعنی بیت کے عدت گزارے وہ اس میں او بیت کندہ ہوندا ہے او بیت فتو دا بیت ہے وہو بیت الزوج وہو اچھا جی یہ جڑا نا جڑا خامن دا گھر ہے جی ان دا نام رکھا بیت عدت آندے نے جیسا کہ مثالاں دیندے جی بے نسبتاں ہوندیاں نے ایویں دیاں جیسا کہ یہ بات کہ کہا جاتا ہے بیت الحمد بیت الصلاۃ مطلب ایسا گھر جن دے وچ بہ کے حمد کیتی جاندی ہے جن دے وچ نماز پڑھی جاندی ہے تے او جگہ جن دے وچ مہمان آن تے روٹی کھوائی دی ساڈی بولی جاندے مہمان خانہ کی آندے نے مہمان خانہ الگ انہاں دا گھر تے نہیں انہاں دا نام بیت ضیافت ایویں دا نام بیت عدت اے بیت عدت کیڑا ہے فتو ہوراں دا فتو ہوری کون زوج کون زوج اوتھے رہنا ہے جی ہن اگوں دلیل سمجھو وجہ یہ ہے کہ سکنا بیت العدت میں یعنی خامد کے گھر میں بیت العدت کس کا گھر ہے خامد کا گھر اس لیے کہ رہائش بیت العدت میں یہ شرع کا حق ہے یہ کس کا حق ہے شرع کا حق آکھیا نہیں لا تخرجون من بیوتہن ولا یخرجن شرع دا حق دا مطلب کی قرآن و حدیث وچ مسئلہ ہے جی اور شرع دا حق دا کی مطلب ہے جی بشریعت آندی انج کرو یہ شک شرع ہے نا تو چونکہ سکنا فی بیت العدت یہ کیا ہے اے شریعت آکھے تو کٹنا نہیں تو نہ آپ نکلے لہٰذا نہیں قدرت رکھتا کون نہیں قدرت رکھتا بندہ سکنا کے شریعت کے حق کے ساکت کرنے سے شریعت کا حق وہ ساکت نہیں کر سکتا برخلاف نفقے کے کیونکہ نفقہ اے عورت دا حق ہے نفقہ تے عورت اپنا حق معاف کر سکتی ہے شریعت دا حق معاف نہیں کر سکتی سمجھا جی اور نفقہ بندے دا حق نہیں بندے دا لازم ہے باچیو نفقہ عورت کا حق ہے تب وہ اپنے حق کو معاف کر رہی ہے میں وہ خلا کرتی ہوں لیکن میں خرچہ نہیں لوں گی عدت کا یہ ٹھیک ہے لیکن کیا مجھے رہائش کا مکان نہیں چاہیے یہ غلط ہے اس میں عورت اور مرد دونوں تصرف عدت یہی گزرے گی عدت ہاں جی دلیل اب علامہ دلیل دیتے ہیں کہ سکنا کیڑے علامہ علامہ شاشی شکر ہے علامہ شاشی علیہ رحمہ دلیل دیتے ہیں کہ سکنا یہ عدت کے بیت میں یہ شریعت کا حق ہے تو لہٰذا بندہ عورت کے بیت العدت میں عدت کے بیت میں نہیں بیت العدت پورا بلا بھی عدت میں یہ شریعت کا حق ہے اگر جی مضاف لینے لیکن کچھ جگہ تو جو مانا کرے غلط ہو جاتا ہے جی شریعت کا حق ہے تو لہٰذا بندہ شریعت کے حق کے ثابت کرنے سے کرنے کا تو قدرت نہیں رکھتا اس لیے عورت کا وے میں رہائش نہیں لوں گی خامد کہ میں نہیں دوں گا دونوں کو یہ حق نہیں ہے دونوں کو ہاں خرچہ عورت کہتی ہے میں نہیں لوں گی مرد کہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں دوں گا یہ دونوں کا حق ہے یہ ساکت کر سکتے ہیں لیکن سکنا ساکت نہیں کر سکتے اتنا ضروری ہے خامد گھر عدت گزارنا جی تے ہن ایتھے طلاقاں ہو جان تے شام نو تھی گھر لے جاندے نے اون جو ابے ری ماشاءاللہ 5 وقت نماز بھی پڑھدے نے تسبیح بنا کول ہیگی ٹوپی انہاں اج کر کے سر تے پائی ہوندی ہے لیکن جے طلاق ہوئی تے کڑی لے کے عدت نہیں گزارن دینی ہے ایتھے کہ گزارن دینی ہے سوال اس لیے کہ سکنا بیت العدت میں ایک کندہ ہے وہ کار کندہ ہے مطلب بیت العدت سے آشیہ پڑھا ہے آشیہ پورا پڑھا کے پھر بھول گیا بیت الحمد بیت الصلاۃ کمال بیت الضیافت پوری گل پڑھائی پھر بھول گئی اس لیے کہ سکنا بیت العدت میں شرع کا حق ہے کس کا خوف خاشیت لقولی تعالی ولا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن جی 5واں سپارہ پڑھ آئے ہو الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ ہاں وہ انی بک بک کر دی کسی نال سکون نہیں کرن دیندی تو پڑھیا سچ کہ انی زبان دراز ہے باقی گھر والے سارا تو جان کھادی سو ہن اینو کسی اور مکان چ عدت واسطے بھیج دیو جی
تاکہ باقی دا جینا تے حرام نہ کر دے جی اللہ یا تو منع کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے نکالنے سے، اور خود ان کو منع کیا ہے نکلنے سے، نہ آپ جانتے نہ خامد کڈن. بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ لزوم بیت کیا ہے، یہ برخلاف دھیان کرے جی یہ جڑا نفقہ خامد دیندا ہے نفقہ، کیونکہ نفقہ واجب ہوتا ہے مولوی فضیل پر بامقابلہ سپرد کرنے عورت کے اپنے نفس کو یا ہو فضیل کے، انہیں اپنے آپ نے دے سپرد کیتا ہے، ایندہ انہیں خرچہ لینا ہے. اور جزا ہے عورت کے رکنے کی خامد کے لیے اپنے معاش کی تحصیل سے، کہ عورت جڑی سی روزی کما سکتی سی باہر بہ کے مزدوری کر سکتی ہے، لیکن انہیں خامد واسطے اپنے آپ نو بند کیتا ہے، لہذا خامد صاحب روٹی تسی دیو. اصل یہ ہے کہ عورت نے معاش کی تحصیل سے اپنے آپ کو خالی کر کے خامد کے لیے روکا ہے، اس پر خرچہ ہے کسر کا، عورت کا جی، روٹی کپڑا مکان خامد کے ذمہ ہے نہیں. تو یہ شریعت کا نظام نافذ عورتوں دھکے کھانے بہن. ذلیل کر ماریا نے جی ان غریبڑیاں نو، بستے چوا کے مت مار دیتے نے نہ دیجیے جی. اس لیے کہ سکنا بیت العدت میں شریعت کا حق ہے، بس نہیں قدرت رکھتا بندہ. بسم اللہ من اسقاطہ، شریعت کے حق کے ساقط کرنے پر، یہ تھی ولا نہ لکھے دو نسخے لکھے نا، برخلاف نفقے کے، کیونکہ یہ ان کا اپنا حق ہے، وہ ساقط کر سکتے ہیں، حق شرع ساقط نہیں کر سکتے جی. میں شریعت کا حق ہے، بس نہیں قدرت رکھتا بندہ شریعت کے حق کے ساقط کرنے پر برخلاف نفقہ. چل میں آگے الامر بالشیء يدل على حسن المعمول به اذا كان صبر 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 صبر. بسم اللہ. واپس چلو جتوں امر دی بات شروع ہوئی سی. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. پہلی فصل سی بھی امر کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے. شرعی اس میں ایک تحقیق پوری پڑی تھی جی بھئی شے جو شریعت کی طرف سے بندے پر لازم ہوتی ہے تو کیا اس میں صیغہ امر ہی ضروری ہے یا اور چیزیں بھی ہیں، تو سمجھ یہی گل دی. دوسرا مسئلہ پڑھیا سی کہ امر مطلق انل کرینہ، جڑا امر کرینے سے خالی ہے، یہ کیا معنی دیتا ہے، یہ کیا معنی دیتا ہے؟ تو خلاصہ ایسی کہ ہمارے نزدیک امر جو کرینے سے خالی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ فرضیت کا فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ فرضیت کا، وجوب کا فائدہ دیتا ہے. سمجھیے بات. پھر سی کہ جو امر بالفعل ہے، جو شریعت کہتی ہے انج کرو، ایک امر بالاعتقاد وہ ہمیشہ ہوتا ہے، کون؟ ایک امر بالفعل اے کم کرو، یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اس میں پوری تحقیق کی تھی کہ یہ جو نمازیں روزانہ فرض ہیں، روزے ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، یہ کیوں فرض ہیں، پوری تحقیق کی تھی کہ جنس قلیل کو شامل ہوتی ہے حقیقتاً، اور اب حکمن جو ساری جنس ہے اس کو بھی شامل ہوتی ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ان دے وچ یہ ساری بات آئی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات پڑی ہے کہ معمور بے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ دو قسم، ایک مطلق انل وقت اور ایک، ابھی ساری بات یہی پڑی ہے. اچھا
اب ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے، سارے مسئلے عام جو دھیان کرے جی. بسم اللہ. یہ امر دی نہایت امر تے نہایت دی باس جیڑی ہے بڑی عام باس، پیچھے تو قسمہ بیان ہوئی ہے نا، اے مسئلے سارے جی ایتھے بند نے جی. آ کے دھیان کرو جی. ہوں ایک بار درود شریف پڑھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی فصل شروع ہے. امر بشے دلا اتنے لفظ چلنا ہے. ایک ہونا ہے حسن اے وے مصدر، ایک ہونا ہے حسن او سیگا صفت رلایا جے نہ آپے سے. حسن کتھے بولنا ہے تو حسن کتھے بولنا ہے ذرا دھیان رکھیا جی. کیڑا کیڑا حسن تے حسن دھیان کریں جی. امر بشے دلالت جیڑی شاید امر ہے وہ شے کی معمور بے وے کہ کوئی نہیں معمور بے. امر بشے یہ دلالت کرتا ہے معمور بے کے حسن پر. کس پر؟ معمور بے کے حسن پر. جملہ آخنا. امر بشے دلالت کرتا ہے معمور بے کے حسن پر. یہ آکھیا. امر بشے دلالت کرتا ہے معمور بے کے حسن پر. پھر آکھیا. دلالت کرتا ہے معمور بے کے. ان تسی ارشاد فرما دیو. امر بشے دلالت کرتا ہے معمور کے حسن پر. معمور بے کے حسن پر. پھر آخ. امر بشے دلالت کرتا ہے معمور بے کے حسن پر. پھر آخ. امر بشے دلالت کرتا ہے معمور بے کے حسن پر. ہن ادھر ویکھو شارع نے کون؟ اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب. شارع نے سانو جیڑا کم آکھا ہے نا کرو او کم چنگا ہے، او کم چنگا ہے. اے مطلب بھئی شارع جیڑی جیڑی شے آکھی نا کی اے کرو اے او شے اگو نہ وچ آوے گا کہ شارع نے جس کولو منع کیتا ہے، منع کرنا ہے دلیل ہے کہ شے پیڑی ہے. کی ہے؟ شے پیڑی ہے. سمجھی جی. اچھا انہوں جب بند کرو کہ جملہ پہلے پکاؤ. حسن کبو کی حسن کبو شرعی کی عقلی ہے. یہ جملہ دہراؤ نا. حسن کبو یہ شرعی ہے یا عقلی ہے؟ کی حسن کبو یہ شرعی ہے یا عقلی؟ پھر آکھو. حسن کبو یہ شرعی ہے یا پھر آکھو. حسن کبو یہ شرعی ہے یا عقلی ہے. بس ان دی لوڑ اتنے جی تا ہے. دھیان کرو جی. امر بشے شارع نے جس چیز کا حکم دیا ہے، یہ حکم دینا شارع کا یہ دلالت کرتا ہے ایک کام چنگا ہے، ایک کام تھوڑا عقل کی یاد ہے. جدو اللہ رسول نے آکھے بینج کرو تو عقل کی آدھے وہ کام چنگا ہونا چاہیے کہ پیڑا ہونا چاہیے. آگے پڑھنے عبارت اذا کان بس دلیل یہ ہے کہ جو عامر ہے وہ حکیم ہے. وکان اللہ علیمن حکیم، اور آقا حضور اللہ کے بنانے سے حکیم ہے. عامر حکیم ہے تو حکیم ذات کبھی شے کا حکم نہیں دیتی. کبھی ایک حکیم ذات کبھی شے کا حکم کچھ بولو. حکیم ذات کبھی شے کا حکم نہیں دیتی. ہووے ذات حکیم حکم دے وے پیڑی شاید یہ ہو نہیں سکتا ہے. لہٰذا شارع کا کسی شے کا حکم دینا یہ دلیل ہے کہ یہ شے چنگی ہے، یہ شے چنگی ہے. چنگی ہے. مولوی جو گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ امر بشے دلالت کرتا ہے کس پر؟ معمور بے کے حسن پر. پھر جملہ سمجھ آیا جی. امر بشے دلالت کرتا ہے معمور بے کے حسن پر. چلو اللہ رسول نے سیاح ابا پتر نو استاد جڑا صحیح استاد ہے شگرد نو سونا مربی مرشد مرید نو انہاں کدی پیڑے کام دا حکم نہیں دیتا جی. سمجھے اور جے پیڑے کام دا حکم دے تو دنیا پنج دیندی ہے. یار ویکھو مولوی ہو کے آکھیا کی سو سمجھ آؤندی بھی کہ نہیں. ڈیڈی جان آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کمال ہے آپ کی شجان شان نہیں ہے جی. مولوی سمان جاگتا ہے سمجھ آؤندی بھی مطلب ہے کہ عام محاورے وچ کوئی بندہ کسی نو غلط مشورہ دے
ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ। अल्लाहु अकबर। फसल अमर बिशय दलालत करता है मामूर बे के हुसन पर। मामूर बे के हुसन पर कि मामूर बे चंगा है जी, हसन नहीं बोलना, हसन अगो होना है जी। अमर बिशय दलालत करता है मामूर बे के हुसन पर। हाँ मैं लिख अमर बिशय दलालत करता है मामूर बे के हुसन पर। इज़ा काना जब के हो आमिर हकीम, जब आमिर हकीम हो तो उस वक़्त अमर बिशय शर्त है। जब आमिर क्या हो, वो आमिर शैतान हो तो फिर तो नहीं ना, समझ आइए न ला यामुर बिलफहशाए, समझो नहीं बीजे ऐ भी शर्त आमिर क्या हो, हकीम हो, आमिर अल्लाह रसूल हो। तो अब ये जो है ना अमर बिशय दलालत करता है, तकाजा करता है, चाहता है कि मामूर बे चंगी शय बे। हाँ भी शाबाश जी, जबकि वो आमिर हकीम हुण माना कर सारा कट्ठा माना कर एक बारी। दलालत करता है मामूर बे के हुस्न पर, जबकि वो आमिर हकीम। आगे जी समझ इस उत्ते कि लम्बा हाशिया लगा पूरा कि सबक को पढ़दे आ। एक गल और पढ़ लो अगे ले अन्नल तवज्जो उलमा कराम। बस ये जो अल्लाह रसूल की तरफ से हमें अमर होता है, इसका मतलब क्या होता है? अमर का मतलब होता है कि अमर आकर बयान करता है कि फेल मामूर बे उन कामों से है कि मुनासिब ये है कि उसको अदम से वजूद में लाया जाए। ऐ होंदा है अमर। जिसले अल्लाह रसूल ने क्या काम करो तो मतलब की भी अदम तो भी काम करने मतलब भी पहले काम कौन पानी लिया, एक ही मतलब भी हुण है पानी आ गया भी इनू अदम तो वजूद में लिया भी जा ते पानी पा के लिया जीए। इसलिए कि अमर जो होता है अमर शारे की तरफ से वो इस चीज़ को बयान करने के लिए होता है कि मामूर बे यानी फेल मतलूब मिम्मा उन शयों से है कि मुनासिब है कि उनको किया जाए, लिहाजा ये बात तकाजा करती है मामूर बे के हुसन का। आमिर भी हकीम होवे ते अमर हुंदा भी इस वास्ते भी कि आमिर ये गल दसदा है कि ए मामूर ए मुकल्लफ आ जेड़ा काम है ना ए कर ए कम ते लिहाजा ए इंज आखना इंज मुतालबा करना हकीम दा मामूर कोलों ए तकाजा करदा है कि मामूर हसन है जी, तकाजा करदा है कि मामूर अच्छी चीज़ है, मामूर अच्छी चीज़, मामूर बे अच्छी चीज़ है। वगरना आमिर इसका तकाजा न करता। अल्लाह रसूल तकाजा अल्लाह रसूल ने जो हमें हुक्म दिया है ना वो इसलिए दिया है मसलन भी नमाज पढ़ो तो साढ़े कोल की मुतालबा है भी इस काम नू करो तो ये हुक्म दे के साढ़े कोल मुतालबा करना ये तकाजा करदा है कि एक काम चंगा है, एक काम क्या कहवे। इसलिए कि जो अमर होता है अमर आमिर की तरफ से अल्लाह रसूल की तरफ से अमर जो होता है वो किस लिए होता है? वो इस बात को बयान करने के लिए होता है कि मामूर बे मिम्मा उन चीज़ों से है कि मुनासिब है कि उसको यूं ज़्यादा उसको इस अदम से वजूद में लाया जाए। तो लिहाजा ये बात तकाजा करती है किसका? मामूर बे के हुसन का। किसका? और वे खुद हकीम नजर आए वल हकीम किन नजर आए कि हुक्म लिखा जाए हकीम नहीं मुतालबा करता वजूदे कभी का, इसलिए कि ये हिकमत के मुखालिफ है। किसके? हिकमत के मुखालिफ है। इसलिए कि अमर
واسطے بیان کرنے اس شے کے واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ معمور بے معمور مما ان چیزوں سے ہے چیزوں سے ہے مناسب ہے یہ کہ کیا جائے یہ کہ کیا جائے پس تقاضا کرتا ہے یہ معمور بے کے حسن کا بے کے حسن کا جی یہ کہ امر اس چیز اس بات کے بیان کے لیے ہے کہ معمور بے ان چیزوں سے ہے کہ مناسب ہے یہ کہ کیا جائے پس تقاضا کرتا ہے یہ معمور بے کے حسن کا اس لیے کہ امر ان چیزوں کے بیان کے لیے ہے حد ہو گئی ہے اس لیے کہ امر واسطے بیان کرنے اس بات کی یہ کہ امر واسطے بیان کرنے اس بات کے کہ معمور بھی مما ان چیزوں سے ہے کہ معمور بھی ان چیزوں سے ہے کہ مناسب ہے یہ کہ کیا جائے اصل بھی ایجاد عدم سے وجود میں لایا جائے پس یہ تقاضا کرتا ہے معمور یہ تقاضا کرتا ہے یہ معمور بے کے حسن کا تو خلاصہ نکلیا کہ امر بالشے جو ہے جو اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے جس کے کرنے کا وہ شے چنگی ہے وہ شے چنگی ہے وہ شے چنگی ہے آگے پڑھ تھوڑا دیر ثم المأمور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه وحسن لغيره بس اب تقسیم کرتے ہیں آشا پھر پڑھ دیں معمور بے حسن کے حق میں اے تو گل ثابت ہوگی کہ معمور بے جنہاں تو حسن ہے معمور بے معمور بے حسن کے حق میں حسن کے اعتبار سے کون معمور بے حسن کے اعتبار سے دو قسم ہے ہوں حسن آیا جی حسن بے نفس ہی تے حسن لے غیر ہی حسن بے نفس ہی اور حسن لے غیر ہی اے جی معمور بے دو قسم ہے معمور بے حسن بے نفس ہی تے حسن لے غیر ہی حسن بے نفس ہی حسن لے اور بے نفس ہی کہ لے نفس ہی لکھے بے ہے نفس ہی ہاں جی کیا کہ جی معمور بے چونکہ ثابت ہو گیا کہ معمور بے دے وچ حسن ہے لہذا معمور بے حسن کے حق میں حسن کے اعتبار سے کون سا حسن بے نفس ہی حسن لے غیر ہی پھر معمور بے حسن کے اعتبار سے دو قسم ہیں حسن بے نفس ہی حسن لے غیر ہی معمور بے کتنی قسم ہے دو قسم حسن بے نفس ہی حسن لے غیر ہی معمور بے کتنی قسم ہے دو قسم حسن بے نفس ہی حسن لے غیر ہی یہ جو بے نفس ہی ہے نا اس کو اگلی کتابوں میں لے عین ہی بھی کہیں گے کیا بے نفس ہی لے عین ہی بے نفس ہی لے عین ہی کو چیز ہے کیڑا کیڑا بے نفس ہی اور عین ہی دوسرا کی ہے لے غیر حسن بے نفس ہی حسن لے عین ہی اور حسن لے غیر ہی سمجھے جی گل اگو تو تفصیل شروع ہونی ہے حسن بے نفس ہی ہے بھی خود آپ اس کے اندر حسن ہے خود آپ او آپ چنگی شے بے عقل مندی ہے کہ شے چنگی ہے حسن لے غیری ہے کہ غیر کی نسبت سے اس کے اندر حسن آیا ہے غیر کی اگر وہ غیر نہ ہوتا تو یہ حسن نہ ہوتا اس کے اندر حسن نہ ہوتا وہ غیر سے نسبت ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی حسن آ گیا اس کے اندر بھی حسن آ گیا ہے تو سمجھے ہی بھی حسن بے نفس ہی بھی شے خود آپ اس کے اندر حسن ہے حسن بے غیر ہی غیر کی وجہ سے اس میں حسن ہے غیر کی حسن ہے پھر معمور بے حسن کے حق میں کی حسن کے حق میں اور تو ویکھے نا آشے نمبر او فی حق الحسن لندن ہے باقی پھر وینے خیر ہوئے اے فی ذات الحسن فی ذات الحسن بہرحال حسن کی کیفیت میں ذات حسن میں تو دو ہے حسن بے نفس ہی تے حسن اور حسن کی کیفیت میں چار قسم ہیں کہ جو حسن بے نفس ہی ہے نا پھر یہ دو قسم ہے کہ سکوت کا اعتماد رکھتا ہے سمجھ آئی نا جی اور وہ حسن جو اعتماد نہیں رکھتا اور دوسرا حسن بے نفس جو سکوت کا اعتماد رکھتا ہے اسی طرح حسن لغیری بھی دو قسم ہے
وہ کہ حاصل ہو جائے وہ اس کے ساتھ فعل معمور بے اور وہ کہ حاصل ہو جائے بے فعل مقصود ایک تفصیل آ جاندی کیفیت کے اعتبار سے 4 ہیں ذات کے اعتبار سے پہلے 2 قسم ہے کیڑا حسن بنفسه حسن بغیره پھر یہ دونوں 2 قسم بنے گے آگے تفصیل آ رہی ہے حسن بے نفسی اور حسن مانا کرو پھر معمور بے حسن کے حق میں 2 قسم ہیں حسن بنفسه اور حسن لغیره پھر شاباش جی۔ معمور بے حسن کے حق میں 2 قسم ہے حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ لون ادھر آشیا ویکھو پہلا کوئی کھانے چ پہ جا جے بڑی اہم گل جملہ پکایا سی یاد ہے کہ بھول گئے کبا نے میں حسن کبو کب ہنو حسننو حسن کو شریعہ یا افعال بھی نال افعال کا جڑے کام اسا کرنے نے افعال کا حسن کبو شرعی ہے یا عقلی ہے افعال کا افعال کا حسن کو شرعی ہے یا عقلی ہے بس دنیا میں جو کچھ بھی کم نے اے کم چنگا ہے تے اے کم پیڑا ہے اے اسی عقل نال پہچان سکتے ہیں یا شریعت دسے گی تے تاں پتہ لگے دا اے مطلب جے حسن کبو عقل افعال کا حسن کبو عقلی ہے یعنی اسی عقل نال فیصلہ کر سکتے ہیں بھی اے شے چنگی ہے تے اے شے بندی پیڑی ہے مثلا عدل عقل کو پوچھو تو کی آندی ہے چنگی چنگی شے ظلم بڑی شے سمجھو غریب تے ظلم کرنا ان نال تعاون کرنا عقل کو پوچھو تو عقل فیصلہ کر دی یا کہ افعال کا حسن کو وہ شرعی ہے بس شریعت بتائے گی تب پتہ چلے گا جس کا شریعت حکم دے گی وہ کام اچھا ہو جائے گا جس سے منع کرے گی وہ برا ہو جائے گا پہلے ہمیں کوئی پتہ نہیں بھی یہ افعال کا حسن کو وہ افعال کا حسن کو شرعی ہے یا عقلی ہے بھئی جیڑا کم بھئی اے کم چنگا ہے تے اے کم پیڑا ہے یہ اسی عقل نال پہچان سکتے ہیں یا کہ شریعت موقوف ہے شریعت جنوں آکھے کرو او بن گیا تے جس کو منع کیتا او بن گیا سمجھ آئی جی ہن ادھر حاشیہ پڑھو اس گل نو سمجھ کے جی او دھیان کرو تو حکیمن یعنی صاحب حکمت او ذرا وضاحت کی نے پہلے تو شرح کی نے اس جملے دی حکیم کا معنی صاحب حکمت صاحب حکمت نہیں حکم کرتا لوگوں کو مگر اور نہیں حکم کرتا کس کا صفحہ کا بے وقوفی کا حماقت کا حکیم حکم نہیں کرتا صف ہن بے وقوفی بے وقوفیوں کا حکم نہیں کرتا کون حکیم پس وہ یہاں حکیم کون ہے وہ شارع ہے اور وہ کون ہے اللہ اور اللہ کے رسول صبر اور امت کے مجتہدین اور اولو الامر ائمہ اور ملوک العدل عدل کرنے والے حکمران یہ بھی سارے شامل ہیں کس میں حکیم کے اندر اور علماء نحلہ یہ لکھا جی بھئی مخلص علماء اے جڑے سارے نے اے پھر پوری لائن پڑھو بھئی اللہ تے اللہ دے سونے محبوب تے سبحان اللہ جڑے امت دے مجتہدین نے مجتہد جے ظلم دا حکم دے تے مجتہد ہے ہی نہیں ہے چنگی شاہ کو ڈکے پیڑی شاہ دا حکم دے تے مجتہد ہی نہیں ہے اسی طرح جڑے بادشاہ تے قاضی جڑے عدل والے نے جڑے شریعت دے مطابق نے ایک کدے بھی پیڑی شاہ دا حکم برا قانون نافذ نہیں کرنگے شریعت دے مطابق نافذ کرنگے بے انج کرو اور اسی طرح جو علماء ہیں صحیح علماء وہ بھی غلط حکم ہے نہیں دیں گے پیڑی مت کدی بھی نہیں لان گے لوکاں نو جی برخلاف ظالموں کے صفحاء کے سمجھا گی گل اے بچوں کر دے جملہ واپس چل او صاحب حکیم او صاحب حکمت نہیں حکم دیتا لوگوں کو مگر کس کا تک کو دسیا بھی اتنے حکیم تو مراد کون نے سمجھ آ گئی ہوں واپس آ محض تقاضا کرتا ہے کس کا فعل معمور بے کے
हुसन का, ये हकीम दा हुक्म देना, इसलिए कि अमर मुसम्मा उसका क्या है, माना उसका क्या है, हो वह तलब, वो तलब है, वो अमर किस वास्ते करीदा है? तलब वास्ते। और हकीम नहीं मुतालबा करता अफ़ाल से मगर माँ उन अफ़ाल का जिनमें क्या है, ते हिकमत ते मसलियाती दा नां तो हुसन है। हुसन और किसी डब्बी दा नां तो नहीं हैगा। अच्छा जी, मसला नंबर शुरू हो गया जी, चिक्कड़ शुरू हो गया जी, तो तिलक पैना है। और बोला जाता है हुसन और कुबो। कौन? हुसन चंगी शय, कुबो पैड़ी शय, अच्छाई ते बुराई। बोला जाता है हुसन और कुबो तीन मानों पर। किस पर? कौन? पहला माना हुसन बमाना सिफत कमाल, ते कुबो बमाना सिफत नुकसान। क्या क्या? हुसन बमाना सिफते कमाल और कुबो बमाना सिफते नुकसान। यानी अगर वो शय अंदर आवे तो बंदा कामिल हुंदा है, दूजी आवे तो बंदा नाकिस हुंदा है। एक हुसन कुबो दा माना ए वे कि सिफते कमाल ते सिफते, सिफते नुकसान। जिमें इलम बंदे विच आवे ते सिफते कमाल है, जालत आवे ते सिफते नुकसान, अदल आवे ते सिफते कमाल, जुल्म आ जावे, सिफते नुकसान, शुजात आ जावे, कमाल, बुज़दिली आ जावे। समझ आ गए कि कोई नहीं? एक माना ए जी हुसन कुबो दा कि केड़ी केड़ी शै वे जेड़ी अंदर आवे ते बंदा कामिल हुंदा है, ते केड़ी केड़ी शै वे आवे ते बंदा जेड़ा ने झूठ हो जांदा है। एक माना किंदा किंदा हुसन कुबो दा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ नहीं हैगा, बीमारी हो तो कोई गल बन जाती। बस सानी दूसरा माना हुसन कुबो का, सानी मुलाअमतुल गर्ज़ दुनयविये व मुनाफरतुहु। दूसरा हुसन कुबो का माना ये है कि दुनियावी गरज के जो शय मुनासिब है वो चंगी है, जो दुनियावी गरज के खिलाफ है वो पैड़ी है। एक हुसन कुबो का ये माना है कि दुनियावी गरज के जो मुनासिब है वो क्या है, अच्छी चीज़ है, और जो गरज के खिलाफ है वो पैड़ी शय। समझ आई कि नहीं? एक क्या माना है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਾਨੇ ਨੇ ਸਿਫਤੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਸਿਫਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭੈੜਾ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਨੇ ਅਕਲੀ ਹੈ, ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ ਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ शरीयत नामी दसे तामी पता है जी, बे इलम चंगी शाय वे ते जहालत इस तरह अनगिनत होर चीज़ ने। जिन्ना जिन्ना कोई बंदा सियाना होंदा उन्ना उन्होंने समझ आती रही है जी। समझते हो? आ किन्ने बंदे ने बंदे गल करते हैं पिंडा से, कमाल गल की सी यार, अस अज तक सोचा ही नहीं सी किड्डी सियानी गल की सी। जे तुसीं कदे गौर करो, तुसीं गौर नहीं करते हो, मुसीबत तो हर वक्त तुसीं उहनूं फड़िया हुंदा है जिंदे विच हुंदी हर शै। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ? हुसन कुबो दे। ਹੁਸਨ ਤੇ ਕੁਬੋ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ? अकली ने। ਇਹ ਅਕਲੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ अकली ने शरी नहीं। ਸਮਝੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੱਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬੇ। ਹੁਸਨ ਬਮਾਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਿਫਤੇ ਕਮਾਲ, ਤੇ ਹੁਸਨ ਬਮਾਨਾ ਕੁਬੋ ਬਮਾਨਾ ਸਿਫਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। तो हुसन बमाना के दुनियावी काम के लिए क्या तरीका अच्छा है, और नुकसान बमाना कौन सा काम दुनियावी काम के लिए बुरा है, ये भी बंदा अकल से। हुन तीसरी गल समझो, तीसरा माना क्या? तीसरा माना इस्तहक्कल मदहा वल अजरा वस्सवाबा अविज़्ज़म्मा
वलक़ूबत अकूबता वलज़ाबा کہ حسن بمانا اے کام کریے اللہ رسول دا بندہ پیارا ہو جاندا ہے اجر ملدا ہے ثواب ملدا ہے یا اے کام کریے اللہ رسول دی طرفوں مذمت ہوندی ہے عقوبت ہووے دی تے عذاب ہووے دا اے گل پہچاننی کہ کیڑا کام ہے جس اُتے ثواب ملدا ہے تے کیڑا کام ہے جس اُتے سزا ہوندی ہے نہیں گل سمجھی یعنی کیڑے کام نے جنہاں نال آخرت ٹھیک ہوندی ہے تے کیڑے کام نے جنہاں نال آخرت حسن بمانا آخرت دا ٹھیک ہونا کبو بمانا آخرت دا برباد ہونا خلاصہ اے جڑی گل ہے اے عقلی ہے کہ شرعی ہے نہیں سمجھ آئے آ جڑا تیسرا معنی ہے کہ کماں دے بارے وچ اے فیصلہ کرنا بے ایس پلر نو ہاتھ لاواں گے تے اللہ راضی ہوے گا تے ثواب دے گا جے نو کانڈ کران گے تے اللہ ناراض ہوے گا تے سزا دے گا اے پہچاننا اے عقلی ہے یا شرعی ان دے وچ علماء دے اختلاف دے اے وے کہ حسن کو بو افعال کا شرعی ہے یا عقلی ہے آ تیسری جڑی شے ہے اجڑا جملہ پکوایا سی مولوی جی کہ افعال کا حسن وہ شرعی ہے یا عقلی ہے سمجھے پہ بھی کسے کام دے بارے سمجھ آ رہی ہے مثلاً بھی ایتھے ہاتھ لایا انج تے ثواب ہے تے جے لایا انج تے ہن گناہ ہے اے پہچاننا عقل نال ہوندا ہے یا شریعت دسدی اے تیسری شے وے او استحقا بے حسن تے کبو دوویں مستحق ہون بھی حسن مستحق ہوندا کندا مدح دا اجر دا ثواب دا کبو مستحق ہوندا ہے مذمت دا عقوبت دا تے عذاب دا اے مولوی جی پہچاننا عقل نال ہے یا ہوں کم ٹرن لگا جی اچھا جی اور اس میں جھگڑا ہے اس میں ہے اس میں جھگڑا ہے فَإِنْ دَلَشَرِي ساڑھے اہل سنت والجماعت دے امام نے عقیدے دے ایک حضرت ابو الحسن اشری نے انہاں دے شگرد نے ابو منصور ماتریدی سمجھ آئی جی دوویں اہل سنت والجماعت دے امام نے عقائد دے سنے ہی لیکن فرق ہے تھوڑا جا مسئلیاں بچ اسی ماتریدی ہیں یہ جو ان امام اشری کے نزدیک ہوں گل پھر بھول گئی پچھو عبدالجلیل نے بھی اے کام تے ثواب ہے ایس کام تے عقاب ہے جس تے ثواب ہے وہ چنگا ہے جس تے عقاب ہے وہ پیڑا ہے یہ بندہ عقل نال کڈ سکدا ہے یا شریعت دسے گی آ چنگا ہی کر اے پیڑا ہی بچ ان دا نام ہے کہ افعال کا حسن کو وہ اے تیسرا ہے پہلے دو نہیں فَإِنْ دَلَشَرِي وَهُوَ شَرْعِيٌ اشری فرماتے ہیں کہ یہ افعال کا حسن کو وہ قالو وہ فرماتے ہیں ان تو امتحان کر رہا جے مسئلہ فرماتے ہیں بے شک افعال سارے کے سارے جیسے ایمان باللہ جیسے اور کفر باللہ اور یہ کافر نہیں اور صلات دو مقابلے لے آ رہے ہیں اور زنا اور ان کے امثال شریعت کے ورود سے پہلے سارے برابر ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے سنیں گل لیسا نہیں تھا کسی فعل کے فی فعل نہیں تھا کسی فعل میں مستحق ہونا ثواب کے ترتب کا اور نہ ہی استحقاق تھا عقاب کے ترتب کا شریعت آن تو پہلا ایک مسئلہ ایسی کیا کرو گے تو ثواب ملے گا کرو گے تو عقاب ہوگا ایک نہیں سے شارع نے بنا دیا ہے بعض کو مستحق کس کے لیے پس اس کا اور بعض کو بنا دیا مستحق کس کے لیے پس ان سے لہذا وہ کام حکم دیا اس کا شارع نے وہ حسن بن گیا اور وہ کام کہ منع کیا اس سے شارع نے وہ کبھی بن گیا اور اگر معاملہ منعکس ہوتا تو منعکس ہو جاتا معاملہ
جس سے منع کیا ہے شریعت اس کا حکم دے دیتی تو وہ حسن ہو جاتا، جس کا حکم دیا اس سے منع کر دیتی تو وہ کیا ہو جاتا؟ کبھی ہو جاتا۔ یہ جو فتویٰ کن کا؟ ابو الحسن اشعری کا۔ سمجھ آ رہی جی؟ والا وینا کا سلام رو لانا کا سلام رو، لہٰذا نہیں ہے کسے فعل کی ذات میں حسن و قبو بحاظ المانا فی الواقع۔ وہ آندے نے فی الواقع نہ کو کام چنگا تو نہ کو پیڑا ہے، شریعت نے جنہ حکم دیتا ہو چنگے بان کے، جنہ کو روکے ہیں آندے نے بالفرض الٹا دے یہ کام بے جنہ کو شریعت منع کیتا، اگر شریعت انہوں نے حکم دے دیں دی تو جنہ دا حکم دیتا انہوں کو منع کر دیں دی تو پھر حسن عہدے تے قبو عہدے۔ اور سمجھ آندی بھی جی یہ کنہ فرمایا ہے؟ وَإِنْدَانَا ہمارے نزدیک، یعنی معاشرہ ماتریدیہ، اشعری ماتریدی کون؟ وہ صرف اشعری ہیں، ہم اشعری ماتریدی، مشاعرہ ماتریدیہ کے نزدیک، اور معتزلہ بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک وَهُوَ عَقْلِيٌ وَهُوَ کہ افعال کا حسن قبو، عقلی کا معنی سمجھا دے، اے واقعی کی نئی موقوف شرع پر۔ دوبارہ تو پھر پڑھنے سمجھ آؤں کوئی بھی طرح دھیان کرے، ایک کچا دے پھیرا دئیے، نئی موقوف شرع پر، یعنی فعل کے لیے حسن یا قبو فی الواقع ہے بغیر اعتبار کرنے معتبر کے، بغیر حکم کرنے حاکم کے۔ او آندے نے اے جننے بھی کام نے اے اللہ دی مخلوق نے، کی نے؟ اے سارے کام جڑے اللہ نے پیدا کیتے نا، وہ سارے کام جو کچھ افعال وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ یہ جتنے افعال ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے جو پیدا کیے ہیں اسی وقت سے کچھ کے اندر حسن ہے، کچھ کے اندر قبو ہے۔ یہ مطلب واقعی ہے بے واقعتاً اسی پیدا اسی طرح ہو گئے۔ سمجھ آئی جی؟ بے ایمان باللہ یہ اس کے اندر حسن ہی حسن ہے، کفر باللہ یہ قبو ہے۔ سمجھ آئیے؟ عفت حسن ہے تے زناکاری یہ قبو ہے۔ سمجھا جی؟ یہ فرماتے ہیں کہ حسن قبو افعال کا عقلی ہے۔ عقلی بمانا واقعی کا معنی کہ واقع کے اندر فعل جو ہے، فعل کے لیے حسن یا قبو یہ نفس الامر میں ہے، کوئی معتبر اعتبار کرے، کوئی حاکم حکم دے یا نہ کرے، مطلقاً جو ہے نا یہ کیا ہے ان کے اندر پہلے حسن قبو ہے۔ مولوی جی سے ہے وہ پہلے ان کے اندر یہ مطلب عقلی کا، یہ نہیں کہ ہم عقل سے فیصلہ کر لیں گے، نہیں، عقلی کا مطلب ہے کہ نفس الامر میں فعل کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ آگے سمجھ ہوا یوں کہ فیما ہوا حسن اس فعل میں کہ اس میں کیا ہے، ہمارا بے اشارے ہو تے وما ہوا کبھی ہن نان اشارے ہو۔ لہذا نفس الامر بچ مولوی جی جنہ بچ حسن سی اللہ نے شارے نے انہوں نے کی کر دیتا، تے جنہ بچ نفس الامر بچ قبو سی شارے انہوں کولوں۔ سمجھ آئیے؟ یعنی یہ حکم دین تو بعد نہیں حسن آیا، حسن پہلوں ہے، قبو بھی پہلے بھی۔ جنہ بچ حسن سی انہوں دا شارے نے تے جنہ بچ قبو سی انج کیوں کیتا؟ اس لیے کہ عامر حکیم ہے، اس لیے کہ اور حکیم نہیں حکم کرتا کس کا؟ فحشا اور منکر کا۔ فحشا اور ساڈے نزدیک شارے نے کی کیتا ہے، شارے نے کشف کیتا ہے حسن تے قبو سے جو ثابت تھے افعال کے لیے نفس الامر میں۔ ساڈے کو کشف نہیں سی ہو سکتا، شارے سانو کشف کر دیتا، حکم دیتا تے کشف ہو گیا اے چنگے نے۔
اس حکم دیتا اے منع کیتا تے پتہ لگیا پیڑے نے. سمجھ آئیے؟ حسن پہلو چنگے چنگے تے پیڑے پیڑے، لیکن اسی عقل نال فیصلہ نہیں کر سکتے سا. جدو شارع دا حکم آ گیا بے کرنا ہے، پتہ لگ گیا پہلو ہی چنگے سن، اے نہیں کرنا پتہ لگ گیا پہلو پیڑے سن. اور کو سمجھ آتی بھی کھو کہ جاتی بھی عرش ہے. احتیاط کرو جی بھائی. شارع نے کشف کر دیا حسن قبو سے جو ثابت ہے افعال کے لیے نفس الامر میں. کس میں؟ ان دی مثال دیندے نے بالکل جٹ جٹوٹی، جیسا کہ طب. کون؟ طب ہی لکھا ہے نا، طلب تو نہیں لکھا. اچھا پران اس کے اندر غلطیاں نا جی. جیسا کہ طب یہ کشف کرتی ہے نفع سے اور ضرر سے جو ثابت ہے ادویہ کے لیے نفس الامر میں. انج تو نہیں بھی حکیم نے آخیا بخار دی گولی ہونے بخار دی بن گئی ہے، اے قبض دی گولی ہونے قبض دی بن گئی. انج تو نہیں نا. یہ پہلو انہاں وچ خاصیتاں ہیں تے طب نے تجربے کر کے صرف کشف کیتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہی ہے اے شاباش جی. ہوں اگو سمجھو. بہار العقلیں کون؟ بسا اوقات رہنمائی پا لیتی ہیں حسن اور قبو تک جو واقع ہیں. بعض چیزوں میں عقل اتنا اللہ نے ملکہ دیا ہے کہ وہ افعال کے اندر جو نفس الامری حسن قبو ہے نا اس تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اگر شارع کا حکم نہ بھی آئے تو اس تک اے دیکھو مثال کے طور پر جیسے کہ صدق کا حسن کہ صدق نافع ہے تو یہ اچھی چیز ہے. یہ عقل کا بندہ پہچانتا ہے. یہ جڑے کافر نے دوجے انہوں نے ملکوں کی خوبیاں نہیں بیان کرتے. یار کافر ہو کے جھوٹ نے جو بول دے بیان کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ کی عقل نال پہنچ گئے. اچھا اور قبو کذب کا قبو ایسا کذب جو دور ہے یہ بھی ہم عقل سے پہچانتے ہیں کہ سچ یہ نفع دیندا ہے تو جھوٹ نقصان دیندا ہے. یہ گل اسی یعنی بالفرض شریعت گل بیان نہ بھی کر دی تا بھی سمجھ لے. اس طرح ہور کنیاں چیزاں نے یار اللہ تعالیٰ عقل دیتی سوچ کر سے کی کیتا یاد آندے نہیں بندے. اے دیکھو دھیان کرو بنے کیوں. اور بسا اوقات نئی رہنمائی پاتے عقل حسن قبو تک. بسا اوقات شریعت جو بیان کرتی تو پتہ چلتا ہے ہوتا نفس الامری ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کی مثال ویکھے جی غور کرے جی. جیسا کہ 29 رمضان کا روزہ اے حسن تے چند چڑھ پہ تے یکم شوال کا روزہ یہ کبھی ہے. دن کٹھے نے سورج چڑھیا ہے صبح صادق ہوئی ہے روٹی کھادی ہے بندہ بھی ہوئی ہے لیکن ایک دن روزہ رکھا ہے تے اے روزہ ٹھیک ہے دوجے دن رکھا ہے تے اے روزہ منع ہے. اے عقل نہیں فیصلہ کر سکتی. عقل اتنے نہیں پہنچ سکتی. یہاں شریعت نے بتایا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا جی. آگے جی سمجھ. اے شاباش سے کوئی میرے کھانے چ پئی او اتھوں بے افعال کا حسن کو وہ شرعی ہے یا عقلی ہے. امام اشری فرماتے شرعی یعنی شریعت نے بے نفس الامر میں چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے. خلاصہ نفس الامر میں نہ حسن نہ قبو ہے. شریعت نے جن کا حکم دیا وہ کیا بن گئے؟ حسن بن گئے. جن کا وہ کبھی ہو گئے. لیکن ماتریدیہ کہتے ہیں اس طرح نہیں. حسن قبو عقلی ہے یعنی واقعی ہے. مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حکم دینے منع کرنے سے پہلے جو افعال ہیں ان کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے. کچھ کے اندر حسن رکھا ہے کچھ کے اندر قباحت رکھی ہے. سمجھ آئیے؟ وہ پہلے موجود ہے. شریعت نے صرف کشف کیا ہے کہ اے جڑے بھی اینا وچ حسن سی تانوں حکم دے دیتا ہے اینا وچ کوڑ سی تانوں انہاں کولوں منع کر دیتا ہے. اگوں پھر دسیا کہ بسا اوقات بندہ پہنچ جاتا ہے عقل کے ذریعے بغیر شریعت نہ ہے تو بسا اوقات نہیں پہنچتا. سمجھی جی گل. اے جے ساڈا تے اشاعرہ دا فرق تو ساڈے نزدیک افعال کا حسن قبو
اچھی بولو. ساڈے نزدیک عقلی دا مطلب ہے کوگو کہ بھی نفس الامر میں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. یہ نہیں کہ جب شریعت آئی تو بنے پہلے ہیں. شریعت نے صرف پردہ اٹھایا ہے. شریعت نے پردہ اٹھایا. اے جنہ دا اے چنگے نے جنہ دا حکم دیتا تو پتہ لگا چنگے نے, جنہ کو منع کیتا پتہ لگا پہلو ہی پیڑے نے. سمجھیو گل. ہن ساڈا تے معتزلیاں دا فرق ہے. ساڈا او ذرا سمجھا جی. معتزلے ذرا چودھری بننے دی کوشش کردے نے تے لتر کھان کے جی. دھیان کرو ذرا کہ میں چودھری بن دے نے. فرق ہمارے مذہب کے درمیان اور معتزلہ کے مذہب کے درمیان یہ ہے افعال کا حسن. کیونکہ پتہ پچھلے سرنال اس مسئلے میں کہ شرعی عقلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حسن افعال کا قبو ہمارے نزدیک نہیں مستلزم حکم کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بلکہ ہے یہ سبب واسطے مستحق ہونے حکم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ اللہ جو نہیں ترجیح دیتا مرجو کو. ککھ بھی نہیں پلے پئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام اچھے ہیں وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ اللہ ان کا حکم دے دے. جو کام برے ہیں وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ اللہ ان سے منع کر دے. لیکن اللہ پر لازم نہیں ہے کہ جتنے اچھے ہیں وہ سب کا, جتنے برے ہیں ان سے. ہمارے نزدیک اللہ پر یہ بات لازم نہیں ہے. یہ اچھے کام مستحق ہیں اس بات کے کہ اللہ ان کا, برے کام اس بات کا مستحق ہیں کہ اللہ ان سے منع کرے. سمجھ آئیے. لیکن اللہ پر لہذا اسی چودھری نہیں بنے, اسی مسکین بنے. اور معتزلہ کے نزدیک افعال کا حسن کو وہ واجب کرتا ہے حکم کو. وہ آندے نے جڑے کام چنگے نے اللہ اتے لازم ہے کہ سانو حکم دے تے دسے. جڑے کام پیڑے نے اللہ اتے واجب ہے کہ سانو دسے. اور جڑا عقیدہ ہے نا معتزلیاں دا تے اہل سنت والجماعت میں فرق و جملہ ہے جی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ پر اصلح واجب نہیں ہے. معتزلہ کہتے ہیں واجب ہے. اصلح یہ شے ہوئی نا اچھائی دا حکم دینا اصلح سواد نال یار کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے. ہم کہتے ہیں اللہ پر اصلح, اللہ قادر ہے حکم دے نہ دے. تو معتزلہ آندے نے کہ اللہ نے پیدا جو کیتا ہے تو لازم ہے کہ دسے بھی نہ جی. اے چودھری بنے نا کی بنے اللہ کے سامنے چودھری بنے پھر لطر پہنتے ہیں جی. سمجھتے پہ یہ فرق ہے ہمارے درمیان جی. تو اے جملہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ پر اصلہ لازم نہیں, معتزلہ کے نزدیک یہی حسن کو بولا جی بے چنگیاں دا حکم دے تے کبھی کو منع کرے ساڑھے نزدیک لازم نہیں. ہم کہتے ہیں جن کے اندر حسن ہے وہ افعال اس بات کا استحقاق ہے مستحق ہے کہ اللہ ان کا حکم دے, آگے اللہ کی مرضی. جو افعال کبھی ہیں وہ مستحق ہے کہ اللہ ان سے منع کرے, آگے اللہ کی مرضی ہے جی. کچھ سمجھ آئی جی. کوشش کرے جی پھیرا دیا جے پھر جتھے آوے گا تھوڑا آسان ہو جائے گا. میں کوشش کی تھی پورے سمجھانے دی پلا جی نہیں. چلو پھر ترجمہ ہو گئے. چلو.